اب علماء کرام کے پاس آنا جانا، ان کے پاس بیٹھنا، حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے قرآن مجید میں پوری ایک سورت ہے اور ان کا شہرہ آفاق میں موجود ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اور اس کے علاوہ العقد الفرید کے اندر بھی موجود ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے زاحم العلماء برکبتیک، کہ اے بیٹے علماء کے پاس تم نے اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا ہے، یعنی باادب تم نے جا کر بیٹھنا ہے۔ اب دیکھیں وہ بھی والد ہیں کہ جو اپنے بیٹے کو علماء کے پاس رہنے اور ان کے پاس جانے کی تلقین کر رہے ہیں، اور فقط جانا ہی نہیں، ان کے پاس کیسے باادب انداز میں بیٹھنا ہے وہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس طرح آج کچھ نام نہاد روشن خیال معاشرے کے لبرلزم لوگ یا وہ والدین جو دین سے بیزار ہیں، وہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم نے علماء سے دور رہنا ہے، مولویوں کے تم نے پاس نہیں جانا، لیکن جن کے نام سے قرآن میں ایک پوری سورت ہے وہ اپنے بیٹے کو عالم دین کے پاس باادب جا کر بیٹھنا وہ سکھا رہے ہیں کہ طریقہ کیا ہے، بیٹھنا کیسے ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَنصِتْ إِلَيْهِمْ أُذُنَيْكَ کہ جب باادب بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے کانوں کو ان کی طرف متوجہ رہنا، جو وہ دین کی بات تمہیں بتائیں تم نے توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ سننی ہے تاکہ سن کر تم اس پر عمل کر سکو۔ اب جب باادب بیٹھو گے، توجہ کے ساتھ سنو گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تمہارا یہ بیٹھنا وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا، توجہ کرنا اس میں تمہیں نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ یہ ہے فَإِنَّ الْقَلْبَ يَحْيَا بِنُورِ الْعُلَمَاء کہ جیسے زمین وہ بارش کا پانی اس پر برسے تو بنجر زمین بھی وہ آزاد ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقَلْبَ يَحْيَا بِنُورِ الْعُلَمَاء كَمَا تَحَلْ أَرْضُ الْمَيْتَةُ بِمَطَرِ السَّمَاء کہ جیسے بنجر زمین وہ بارش کے پانی سے زندہ ہو جاتی ہے، آباد ہو جاتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے، ایسے ہی بندے کا دل وہ علماء کے نور سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ جو حضرت حکیم لقمان نے بیان کیا، تو ہمیں بھی جو دلوں کے اندر ہمارے سستی کا اور جہالت کا پردہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے علماء اہل سنت کی سنگت رکھیں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو بھی حیات عطا فرمائے گا۔